بھیجتا ہے۔ توجہ میرے الفاظ کی جانب رہے پوری، میری باتوں کو پلے بھی باندھ لو، یاد بھی کر لو، اور سمجھ میں آ جائے تو دوسروں تک اس پیغام کو پہنچا بھی دو۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ النبی هو انسان، نبی کون ہوتا ہے؟ بولتے جاؤ سارے۔ نبی انسان ہوتا ہے جس کو اللہ اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے دنیا کے اندر مبعوث کرتا ہے، بھیجتا ہے۔ تو جتنے بھی جو ہے علماء نے نبی کی تعریف کی ہے، تعریف کو شروع یہیں سے کیا، النبی هو انسان، نبی انسان ہوتا ہے۔ میں اور آپ بھی انسان ہیں، نبی انسان ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، سارے کے سارے انسانوں کے طبقے میں سے آئے۔ میں اور آپ بھی انسان ہیں، نبی بھی انسان ہے۔ میں اور آپ بھی بشر ہیں، نبی بھی بشر ہے۔ میں نے ایک جگہ یہی تعریف اور یہی الفاظ بیان کیے، ایک صاحب نے مجھ پر سوال اور اعتراض کر دیا۔ مجھے کہنے لگے مولانا آج تک تو ہم یہ سنتے چلے آئے لوگوں کی زبان سے کہ دیوبند والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کرتے ہیں۔ آج آپ کے منہ سے اپنے کانوں سے خود سن لیا ہے کہ دیوبند والے نبی کے گستاخ سمجھے جاتے ہیں، نبی کی توہین کرتے ہیں۔ میں نے کہا پیارے تیری بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اس میں گستاخی کا کون سا پہلو تجھے نظر آیا؟ تو نے دیوبند والوں کو متہم کر دیا۔ مجھے کہنے لگا مولانا یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم نے آج تک سن رکھا تھا یہ دیوبندی اپنے نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، یہ دیوبندی اپنے آقا کو بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں۔ آج آپ کی زبان سے سن کر تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ نے خود ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہے نبی بھی انسان ہے، ہم اور آپ بھی انسان ہیں، تو نبی کو اپنے جیسا مان لیا ہے آپ نے۔ پتہ چلا یہ حضور کی گستاخی ہے، یہ حضور کی توہین ہے۔ اس بندے نے مجھ پر سوال کیا، اعتراض کیا، لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا بات کر دی۔ شاید آپ کے کانوں سے بھی اس قسم کا اشکال یا سوال کبھی گزرا ہو، یا کسی بندے نے آپ سے یہ بات پوچھی ہو، تو میں بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کو گالی دینا، کسی پہ اٹیک کرنا، کسی پہ انگلی اٹھانا، یہ میرا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ اپنے مسلک کی وضاحت کرنا اپنا ایمان سمجھتا ہوں، اپنے نظریے کو بیان کرنا اس ذمہ دار اسٹیج سے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا پیارے تو نے بات کو سمجھا نہیں، تو بات کی تہ تک پہنچا نہیں، تو نے دیوبند والوں پہ اعتراض پہلے کر دیا، تجھے حق نہیں پہنچتا تھا، تو پہلے بات کی تحقیق تو کر لیتا، پھر تجھے جو دل میں آتا کہہ دیتا۔ کہنے لگا مولانا آپ سمجھائیے نا پھر اس جملے کا مطلب کیا ہے، اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں یہ بات دل پہ لکھ لو، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اللہ کی قسم جو اللہ کے پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، جو اللہ کے پاک پیغمبر کو بڑے بھائی جیسا سمجھتا ہے، کائنات میں اس سے بڑا لعنتی اور مردود کوئی نہیں ہے۔ وہ پرلے درجے کا لعنتی اور بے ایمان ہے، وہ میرا مسلمان بھائی، میرا ہم نوا اور میرا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ میں نے اس اعتراض کرنے والے کو بھی یہی عقیدہ بیان کیا۔ میں نے کہا جو پاک پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھے میں اسے بڑا لعنتی سمجھتا ہوں۔ کہنے لگا مولانا ایک طرف تو فتویٰ لگاتے ہو، دوسری طرف خود اپنی زبان سے اقرار بھی کرتے ہو کہ میں اور آپ بھی انسان ہیں، پاک پیغمبر بھی انسان ہیں، تو انسان کہہ کے آپ نے نبی کو اپنے جیسا کہہ تو دیا ہے، انسان کہہ کے آپ نے پیغمبر کو اپنے جیسا تسلیم تو کر لیا ہے۔ اب میں آپ کے فتوے کی بات کو مانوں یا آپ کے اس جملے کو تسلیم کروں؟ میں تذبذب میں پڑ گیا، مجھے مسئلہ حل کیجئے۔ میں نے کہا پیارے تو بات کو سمجھ نہیں پا رہا، آقا بھی انسان ہیں، میں اور آپ بھی انسان ہیں، قیامت تک آنے والے بھی انسان ہیں، لیکن انسان کہنے سے کیا نبی میرے اور تیرے جیسے ہو گئے؟ یہ تجھے کس نے کہہ دیا؟ نانا آ میرے دیوبند کے
اکابر سے مسئلہ اور عقیدہ سمجھ، پھر تجھے حق حاصل ہے، جو چاہے تو فتویٰ لگا دینا۔ کہنے لگا مسئلے کی وضاحت کرو۔ میں نے کہا میں اور تو بھی انسان ہیں، پاک پیغمبر بھی انسان ہے، لیکن انسان کہنے سے نبی میرے اور تیرے جیسے نہیں ہوگے۔ کہنے لگا بات کی وضاحت کیجئے۔ میں نے کہا سن، یہ جو میری اور تیرے گلی محلوں میں ہمارے پیروں تلے روندا جاتا ہے، اسے بھی پتھر کہتے ہیں۔ حاجی لوگ حج پہ جاتے ہیں بڑے دھکے کھا کر، بڑی مشکلیں برداشت کر کے، جس کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس حجر اسود کو بھی پتھر کہتے ہیں۔ کہنے کو یہ بھی پتھر ہے، کہنے کو وہ بھی پتھر ہے۔ میری تیری گلیوں اور نالیوں میں جو بہ رہا ہے یہ بھی پانی ہے۔ حاجی حج کر کے آتا ہے، گیلن میں تبرک کے طور پہ بھر کے لاتا ہے، ایک ایک گلاس سب کو پلاتا ہے۔ وہ تبرک میں تقسیم کیے جانے والا آب زمزم بھی پانی ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں مجھے بتاؤ، کہنے کو وہ بھی پانی ہے، کہنے کو یہ بھی پانی ہے، ایک جیسا نہیں مانتے۔ کہنے کو وہ بھی پتھر ہے، کہنے کو یہ بھی پتھر ہے، ایک جیسا نہیں مانتے۔ کہنے کو میرا پاک پیغمبر بھی انسان ہے، میں اور تو بھی انسان ہے، ایک جیسے کیسے مان سکتے؟ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ توجہ کیجئے گا میری گفتگو پہ۔ میں نے کہا کہنے کو وہ بھی پتھر، کہنے کو یہ بھی پتھر، کہنے کو وہ بھی پانی، کہنے کو یہ بھی پانی، کہنے کو وہ بھی انسان، کہنے کو یہ بھی انسان، مگر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں تجھے فرق بتاؤں، غلط فہمی تیرے دماغ میں کسی جاہل ملا نے ڈال دی ہے، جو تجھے کہتا ہے دیوبند والے اور نبی پاک کے گستاخ ہیں۔ اللہ کی قسم، جتنا پیغمبر کا عشق دیوبند کے اکابر میں ملے گا، جتنا پیغمبر کا ادب اور احترام دیوبند کے اکابر میں ملے گا، میں دعوے سے کہتا ہوں ایسی کوئی مثال روئے زمین پر لا، مجھے پیش کر دے، میں اس بندے کے جوتوں کو اپنے سر کا تاج بنا لوں گا، اس کے قدموں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنانا اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ لا میرے اکابر جیسا کوئی عاشق رسول پیش کر کے تو دکھا دے۔ تجھے کس نے کہہ دیا نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں؟ ہاں میں کہتا ہوں حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ آب زمزم پانیوں میں سے پانی ہے، پانیوں جیسا پانی نہیں ہے۔ پاک پیغمبر بشروں میں سے بشر ہے، بشروں جیسا بشر نہیں ہے۔ کہنے لگا مطلب کیا؟ میں نے کہا سن، میں اور تو بولتے ہیں، زبان سے تھوک نکلتا ہے، مصطفیٰ بولتا ہے، زبان سے نور کی کرن، منہ سے نور کی کرنیں نکلتی ہیں، میں اور تو بولتے ہیں، بات بنتی ہے، میرا مصطفیٰ بولتا ہے، خدا کا قرآن بنتا ہے، میں اور تو چلتے ہیں، نشان قدم پڑتا ہے، میرا مصطفیٰ چلتا ہے، خدا قدم کو اسوہ اور نمونہ بناتا ہے۔ ہاں میں اور تو بیٹھتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا مصطفیٰ بیٹھتا ہے، خدا زمین کو وسعت دیتا ہے، میرا مصطفیٰ کھڑا ہوتا ہے، خدا آسمان کو بلندی دیتا ہے، میرا مصطفیٰ مسکراتا ہے، خدا جنت کے در کھولتا ہے، میرا مصطفیٰ غصہ کرتا ہے، خدا جہنم کے انگارے دہکاتا ہے، میرا مصطفیٰ اشارہ کرتا ہے، خدا چاند کے ٹکڑے کرتا ہے، میرا مصطفیٰ ہاں کرتا ہے، خدا حلال کرتا ہے، میرا مصطفیٰ نہ کرتا ہے، خدا حرام کرتا ہے۔ ہاں میرا مصطفیٰ ہاتھ اٹھاتا ہے، خدا عمر کو غلام بنا کے قدموں میں پہنچا دیتا ہے۔ میں نے کہا کس نے تجھے کہا پیغمبر کو اپنے جیسا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم جو مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہے میں اس کو لعنتی مانتا ہوں، مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بالکل نبی انسان ہے، بولو کون ہے؟ اونچی آواز سے۔ تو ہمارے جیسے، بولو بولو ہمارے جیسے ساری کائنات کے انسان مل جائیں، اس سید البشر کے جوتے کے تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ بولو ایمان ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے۔ مگر ہیں بشر، ہیں کون؟ کہنے لگا مجھے اعتراض ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے بشر تو ایسے ویسے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نا جناب، جو ایسے ویسے ہوں وہ بشر نہیں، وہ باشر ہیں۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ ذوق کے ساتھ بیٹھو یار، میرے ساتھ چلو۔ جو کہتا ہے بشر ایسا ویسا ہے، میں نے کہا جناب وہ بشر نہیں، وہ کون ہے؟ بولو نا۔ اور باشر اپنے آئینے میں رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ میں نے کہا باشر جناب جیسے ہوتے ہیں اور بشر میرے مصطفیٰ جیسے ہوتے ہیں۔ بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اونچی آواز سے۔ جو نبی کو بشر مانتے ہو بولو میرے ساتھ۔ میں عرض کرتا چلوں، عقیدہ سمجھو۔ کہنے لگا نبی کو بشر کہنا نبی کی توہین ہے۔ میں نے کہا کسی جاہل اور بے وقوف بندے سے بھی پوچھو کائنات میں
اشرف المخلوقات کون ہے؟ تو کیا جواب دو گے اونچی آواز سے؟ تو نبی کو کس میں سے ماننا چاہیے؟ نور افضل ہوتا، نور اعلیٰ ہوتا تو نبی کو کس میں سے مانتے؟ لیکن جاہل سے جاہل بندہ بھی کہتا ہے کہ اشرف المخلوقات انسان ہے، جب اشرف انسان ہے تو نبی کو کس میں مانو؟ بولو نا۔ یہ سفید کپڑے، سفید پگڑی، سفید ٹوپی، سفید حلیہ، کہا جاتا ہے یہ فرشتوں کا لباس ہے۔ کس کا لباس ہے؟ تو کسی بندے نے ایسا لباس پہنا ہو تو کہتے ہیں بھائی آج تو آپ فرشتہ معلوم ہوتے ہو۔ کیا معلوم ہوتے ہو؟ بولو نا۔ عام طور پر ہمارے طبقے کا مزاج بنا ہوا ہے، ان کو قرآن و حدیث سناؤ تو اتنی دلچسپی نہیں لیتے، علامہ اقبال کا شعر سنا دو تو بڑے جھومتے ہیں، واہ واہ کر کے کہتے ہیں واہ علامہ اقبال نے بھی یہ کہا، کیا بات ہے۔ علامہ کی بات ہمارے لیے قابل فخر ہے اور ہمیں متاثر کرتی ہے، قرآن و حدیث کا نظریہ متاثر نہیں کرتا۔ چلو میں علامہ کی دلیل دے کے آپ کو سمجھا دوں۔ علامہ اقبال بھی بہت بڑا اپنے وقت کا وہابی تھا۔ میں نے کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا علامہ اقبال نے بھی نظریہ یہی سمجھایا۔ ایک دن علامہ مرحوم سفید لباس پہنا، سفید پگڑی پہنی، سفید حلیے میں ملبوس اپنے دوستوں یاروں میں آ کر بیٹھے تو دوستوں یاروں نے علامہ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آج تو فرشتہ معلوم ہوتے ہو اس سفید حلیے اور لباس میں۔ تو علامہ نے کیا جواب دیا؟ علامہ نے کہا تھا یارو فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو۔ عظمت کس کی؟ بولو بھائی عظمت کس کی؟ تو جب عظمت انسان کی تو میرے پاک پیغمبر کو بھی کس مخلوق میں مانو؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے، میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ میں نے کہا 1400 سالہ امت کا عقیدہ ہے پاک پیغمبر بشر ہیں، لیکن مجھے ایک بندہ کہنے لگا نبی یہ پاک نور ہیں۔ میں نے کہا چل ایک منٹ کے لیے میں تیری بات کو تسلیم کر لیتا ہوں، نبی یہ پاک نور ہے، نبی کی ذات نور ہے، تو پھر مجھے بتا تو بھی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے، میں بھی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہوں۔ فقہ حنفی کی معتبر ترین اور بنیادی کتب میں سے ایک کتاب ہے جسے ہدایہ کہتے ہیں۔ کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں بنتا، کوئی مفتی اس وقت تک مفتی نہیں کہلاتا جب تک ہدایہ شریف کو پڑھ نہ لے۔ ہدایہ بنیادی کتاب ہے، اٹھا ہدایہ کو، کتاب النکاح کھول لے۔ کتاب النکاح میں جو ہے صاحب ہدایہ نے نکاح کے صحیح ہونے کی 8 شرطیں بیان کی ہیں۔ یہ 8 شرطیں پائی جائیں تو میاں بیوی کا نکاح ٹھیک ہوتا ہے، تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں۔ صاحب ہدایہ نے ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ذکر کی ہے کہ جناب میاں بیوی کا نکاح، مرد عورت کا نکاح تب جائز ہو سکتا ہے جب میاں بیوی کی جنس ایک ہو، جب میاں بیوی ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہوں، جو جنس خامن کی ہے وہی جنس بیوی کی ہو، خامن کی جنس اور ہے بیوی کی جنس اور ہے، نکاح منعقد نہیں ہو سکتا۔ خامن انسان ہے، بیوی بھی انسان ہو، خامن جن ہے بیوی بھی جن ہو، خامن حیوان ہے بیوی بھی حیوان ہو، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ خامن انسان ہو بیوی جن ہو، شریعت کی روح سے، فقہ کی روح سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ میں نے کہا فقہ میں اصول بیان کر دیا، اب آ میرے پیارے فقہ حنفی سے مسئلہ حل کرا لیتے ہیں، جھگڑا کیوں کرتا ہے؟ اسی اصول کو سامنے رکھ۔ تو کہتا ہے نبی کی ذات نور تھی، مجھے بتا جو دنیا میں لوگ کہتے ہیں نبی کی ذات نور ہے وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں نبی یہ پاک کی 11 بیویاں تھی، وہ 11 کی 11 بشر تھی۔ آج تک حضور کے حرم میں حضور کی بیویوں میں سے کسی نے نور ہونے کا اقرار نہیں کیا۔ ساری دنیا کہتی ہے نبی اگر نور ہے، نبی کی بیویاں بشر ہیں، تو جو نبی کو نور مانتے ہیں نبی کی بیویوں کو بشر مانتے ہیں۔ نور جنس الگ ہے، بشر جنس الگ ہے، جب جنس الگ الگ ہو گئی پاک پیغمبر کا نکاح کیسے منعقد ہوا؟ میرا سوال سمجھ آیا؟ جنس الگ ہے، نکاح کیسے ہوا؟ اب نکاح کو درست کرنے کے لیے 2 ہی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ نبی کو نور مانا، نبی کی 11 بیویوں کو بھی نور مان لو تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن نبی کو نور مانتے ہو، نبی کی بیویوں کو بشر مانتے ہو، بیویوں کو بشر مانے بغیر چارہ نہیں، تو دوسری صورت کیا ہے؟ بیویوں کو بشر مانا، نبی کو بھی بشر مانو، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو نبی کیا تھے؟ بولیے نبی کیا تھے؟ نبی کی بیویاں بھی کیا تھی؟ جنس ایک ہوئی تو نکاح ہوا نہیں ہوا؟ اگر جنس الگ ہو نکاح ہو سکتا ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ نبی پاک کی ذات بشر تھی، بولو نبی پاک کی ذات
اونچی آواز سے نبی پاک کی ذات